اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات شارع ورثت بشاور. جماعت دہم اے مہد مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 4. گزشتہ سبق میں کلمے کی تعریف اور اس کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم کے بارے میں پڑھ لیا تھا. اس کی تعریف کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا. آج ہم اسم کی علامت پڑھیں گے. اسم کی 10 علامتیں. وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ وبہ کزید قائم والاضافۃ کغلام زید ودخول لام التعریف کالرجل والجر والتنوین پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا عطف دخول پر ہو رہا ہے. والجر والتنوین نحو بزید والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه من خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ ويسمى اسما لسموه على قسمين لا لكونه اسما على المعنى. وعلامتہ اور اس کی علامت وہ ضمیر کا مرجع اسم کی علامت ان یصح الاخبار عنہ کہ صحیح ہو خبر دینا اس سے وبہ اور اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اور اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو. کزید قائم جیسے زید کھڑا ہونے والا ہے. والاضافۃ اور مضاف ہونا جیسے غلام زید کا غلام. ودخول لام التعریف اور لام تعریف کا داخل ہونا جیسے الرجل آدمی. والجر والتنوین اور جر اور تنوین کا داخل ہونا جیسے بزیدن باہر پہ جر کی مثال اور زیدن کے آخر میں تنوین کی مثال. والتثنیۃ اور تثنیہ. والجمع اور جمع. والنعت اور صفت کا ہونا. والتصغیر اور اسم کا مصغر ہونا. والنداء اور اسم کا منادہ ہونا. فإن كل هذه من خواص الاسم فإن كل پس بے شک یہ تمام من خواص الاسم اسم کی خواص میں سے ہے اسم کی خاصیات میں سے ہے. ومعنى الاخبار عنہ اور اخبار عنہ کا معنی ان یکون محکوما علیہ کہ وہ محکوم علیہ بن سکے کہ وہ بن سکے محکوم علیہ لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدعا. فاعل یا مفعول یا مبتدا واقع ہونے کی وجہ سے فاعل مفعول اور مبتدا ہونے کی وجہ سے. ویسمى اسما اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم اور اس کو اسم کہا جاتا ہے لسموہ بوجہ بلند ہونے کے. لسموہ لعلوہ کے معنی میں بلند ہونے کی وجہ سے. علی قسمین اپنی دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے. لا لکونہ وسما علی المعنی نہ اس وجہ سے کہ وہ ہے وسمن علامت علی المعنی اپنے معنی پر. توضیح العبارہ. وعلامتہ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسم کی علامات بیان فرما رہے ہیں مگر اس سے پہلے سوال پیدا ہوتے کہ اسم کی علامات تو بہت ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے علامت واحد ذکر کیا جمع کا صیغہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جواب یہ دیتے کہ علامت اسم جنس ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے اس لیے علامت بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی علامت ان یصح الاخبار عنہ وبہ اسم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مخبر عنہ ہو اور محکوم علیہ بن سکے. مخبر عنہ یعنی اس کے بارے میں خبر دی جائے اور محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے. تو اسم کی خاصیت یہ ہو کہ وہ مخبر عنہ ہو اور محکوم علیہ واقع ہو سکے چاہے وہ فی الحال مخبر عنہ ہو اور محکوم علیہ نہ بھی ہوں جیسے زید اور بکر کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہیں لیکن یہی زید اور بکر ترکیب میں آ کر مخبر عنہ اور محکوم علیہ بن سکتے ہیں جیسے زید قائم. زید مخبر عنہ اور محکوم علیہ ہے کہ زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے زید پر حکم لگایا گیا ہے کھڑے ہونے کا تو زید ہمارے پاس مخبر عنہ ہو یا زید ہمارے پاس محکوم علیہ ہے جس کو مقتدا بھی کہا جاتا ہے اور قائم ہمارے پاس مخبر بھی کہ جس کے ذریعے خبر دی گئی ہے یا
جس کے ذریعے حکم لگایا گیا ہے محکوم بھی، یعنی ہمارے پاس یہ خبر ہے. تو اگر یہ زید ترکیب میں واقع نہ ہو، ترکیب میں اگر یہ واقع نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ فی الحال محکوم علیہ اور مخبر عنہ نہیں بن سکتا. لیکن یہ زید بکر وغیرہ اگر ترکیب میں آ جائے تو یہ محکوم علیہ اور مخبر عنہ واقع ہو سکے تو یہ اسم کی علامت ہے، یہ ہمارے پاس اسم کہلائے گا. سوال، اسم فعل حرف میں مخبر عنہ اور مخبر بھی کون ہے؟ جواب اس کا یہ کہ اسم کی علامت مخبر عنہ ہے کہ اس کے ذریعے خبر دی جائے، کیونکہ اہل عرب نے فعل کو صرف مخبر بھی ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر فعل کو مخبر عنہ کہا جائے تو وضع کے خلاف لازم آتا ہے، اور حرف چونکہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کر سکتا اس لیے وہ نہ مخبر عنہ ہے اور نہ ہی مخبر بھی، یعنی نہ تو اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے حکم لگایا جا سکتا ہے. اس لیے بس صرف وہ کلام میں ربط کا ہی فائدہ دیتا ہے، تو نہ وہ محکوم علیہ واقع ہو سکتا ہے اور نہ ہی محکوم بھی. اسم کی دوسری علامت والاضافت مضاف ہونا. تو اضافت سے مراد کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، یعنی کسی چیز کا مضاف ہونا حرف جر کے مقدر ہونے کے ساتھ. جیسے غلام زید، اصل میں غلام زید تھا تو لام حرف جر کو محذوف کر کے غلام کو زید کی طرف مضاف کر دیا تو یہ غلام زید ہوا، گویا کہ اصل میں اس میں لام حرف جر موجود ہے. تو اضافت بھی اسم کی نشانی ہے، اس لیے کہ اضافت کے 3 فائدے ہیں: تعریف، تخصیص اور تخفیف. تعریف یعنی جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو مضاف مضاف الیہ سے تعریف حاصل ہوگی، یعنی وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے غلام زید، اب غلام ہمارے پاس نکرہ اسم تھا، اس کی اضافت معرفہ اسم کی طرف ہو گئی تو اس اضافت سے ہمیں تعریف حاصل ہوئی کہ زید کا غلام. دوسرا فائدہ تخصیص، یعنی جب کسی نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو مضاف کے اندر تخصیص پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن جب اس کو مضاف کر دیا گیا کسی دوسرے اسم کی طرف تو اس میں اشتراک میں کمی آ گئی. جیسے غلام رجل، یہ دونوں نکرہ رجل کے داخل کرنے سے غلام خاص ہوا، یعنی رجل کے داخل کرنے سے غلام خاص ہوا آدمی کے ساتھ ہی کہ غلام آدمی کا ہے، اس سے عورت نکل گئی تو اس میں قلت اشتراک پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوئی. اور اضافت کا تیسرا فائدہ تخفیف، اور مضاف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. جیسے الف لام کا گر جانا، نون تنوین کا، نون تثنیہ کا، نون جمع کا اور نون اضافت کا گر جانا، تو یہ اضافت تخفیف کا فائدہ بھی دیتی ہے. اور یہ تینوں اسم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی تعریف، تخصیص، تخفیف، لہٰذا اضافت بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگی اور اسم کی علامت اور نشانی کہلائے گی. سوال، بتقدیر حرف جر کی قید اضافت کے ساتھ کیوں ذکر کی؟ اس کا جواب یہ کہ بتقدیر حرف جر کی قید اس لیے لگائی کہ اگر حرف جر مقدر نہ ہو بلکہ مذکور ہو تو فعل بھی مضاف ہوتا ہے. جیسے مررت بزید، مررت فعل حرف جر کے واسطے سے لفظاً مضاف اور منصوب ہے زید کی طرف، اس لیے یہاں پر حرف جر کے مقدر ہونے کی قید لگائی. دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مضاف ہونا اسم کی علامت ہے یا مضاف الیہ بھی؟ تو اس میں اختلاف ہے. بعض نحات کے نزدیک صرف مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، کیونکہ مضاف الیہ جس طرح اسم ہوتا ہے اسی طرح فعل یا جملہ فعلیہ بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قول یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اس مثال میں یوم مضاف ہے اور ینفع یا تو ینفع فعل مضاف الیہ اور یا یہ ینفع الصادقین صدقہم پورا جملہ ینفع کے لیے مضاف الیہ ہے. اس لیے صرف مضاف ہونا اسم کی علامت اور نشانی ہے، جبکہ بعض نحات کے نزدیک مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم کی علامت ہیں. اور اس آیت میں یوم ینفع الصادقین صدقہم بھی ینفع الصادقین صدقہم
پورے جملے کو مصدر کی تعبیر میں کریں گے. تقدیری وارد حصہ نکالیں گے یوم نفع الصادقین صدقہم. اس لیے پھر مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا بعض نحات کے نزدیک اسم کی علامت میں ہے، جبکہ بعض نحات کے نزدیک صرف مضاف ہونا اسم کی علامت میں ہے اور مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت میں نہیں ہے. تیسری علامت دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا. تو یہ اسم کی تیسری علامت لفظی ہے. یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور یہ تعریف چونکہ اسم کے ساتھ خاص ہے. فعل اور حرف میں تعریف اور تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونا فعل میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے لام تعریف بھی اسم کے ساتھ خاص ہے اور اس کی علامت ہے. مصنف نے لام کے ساتھ تعریف کی قید لگائی، لام تعریف، تو تاکہ لام تاکید اور لام امر، لام ابتدا سے احتراز ہو جائے یعنی اس سے بچا جائے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسم کی علامت میں لام تعریف کہا، حالانکہ اس کی مثال میں الف لام دونوں ہی موجود ہیں الرجل، جبکہ مصنف نے صرف لام تعریف کہا. تو جواب یہ دیتے کہ در حقیقت حرف تعریف میں نحات کا اختلاف ہے، نحویوں کا حرف تعریف میں اختلاف ہے. اس میں 3 مذہب ہیں. پہلا مذہب امام سبوی رحمہ اللہ جو کہ نحو کے عالم ہیں، ان کے نزدیک حرف تعریف صرف لام ہے. حمزہ کو ابتدا میں اس لیے لے کر آئے کہ ابتدا بالسکون مشکل ہے، چونکہ لام ہمارے پاس ساکن تھا تو اس لیے شروع میں الف لے آئے تاکہ ابتدا کرنا آسان ہو جائے. جبکہ امام مبرد رحمہ اللہ کے نزدیک حرف تعریف صرف حمزہ ہے. لام اس کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ حمزہ استفہام اور لام تعریف میں فرق آ جائے. جبکہ تیسرا مذہب امام خلیل رحمہ اللہ کا ہے، ان کے نزدیک الف اور لام دونوں تعریف کے لیے آتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ کو چونکہ امام سبوی رحمہ اللہ کا مذہب پسندیدہ تھا اس لیے انہوں نے دخول لام تعریف کہا. اسم کی چوتھی علامت اور 5ویں علامت والجر والتنوین، جر اور تنوین بھی یہ اسم کی علامت ہے. اس کا عطف دخول پر ہو رہا ہے کہ دخول جر و تنوین، مطلب یہ کہ اسم کی علامت داخل ہونا جر اور تنوین کا. تو یہاں پر مراد اس سے معنی مجازی، دخول سے مراد معنی مجازی لحوق ہے، کیونکہ دخول کا معنی ہے شروع میں آنا اور لحوق کا معنی ہے آخر میں آنا، اور جر اور تنوین جو کہ آخر میں لاحق ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر معنی مجازی دخول سے لحوق مراد ہے نہ کہ حقیقی معنی. اور جر اسم کی علامت اس لیے ہے کیونکہ جر اثر ہے حرف جر کا، اور حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے. حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر حرف جر داخل نہیں ہوتا، تو اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا. اس لیے جر اسم کی علامت بنا دی کہ اسم پر جر آئے گا تو یہ اسم کی علامت ہوگی. فعل پر نہ تو حرف جر داخل ہوتا ہے نہ ہی فعل کے آخر میں کسرہ پڑھ سکتے ہیں. والتنوین، اور تنوین اسم کی علامت تنوین کا آخر میں ہونا. تنوین و نون ساکن ہے جو پڑھنے میں تو بولا جائے لیکن لکھنے میں وہ نہ آئے. تنوین کی پھر 5 اقسام ہیں، انشاءاللہ حروف کی بحث میں یہ آپ لوگ پڑھ لو گے. والتثنیۃ والجمع، تثنیہ اور جمع بھی اسم کی علامت ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع دونوں تعدد پر دلالت کرتے ہیں، اور فعل اور حرف میں تعدد نہیں ہوتا کہ فعل ایک ہی ہوتا ہے، اس کے کرنے والے بدلتے رہتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں یا کم، اس لیے تثنیہ اور جمع اسم کی علامت بنا دی. جیسے رجلان 2 مرد، اس طرح رجال بہت سارے مرد. سوال، فعل بھی تو تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، جس طرح کہ گردان میں غربا غربو، تو تثنیہ اور جمع کیسے اسم کی علامت؟ جواب اس کا یہ دیتے کہ فعل کبھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا بلکہ فاعل ہی تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں. غربا میں الف اور غربو میں واو جمع، یہ فاعل کی علامتیں ہیں جو کہ دونوں اسم ہیں، اس لیے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. والنعت، اور صفت کا ہونا. لغت میں صفت کے لیے نعت کا لفظ وضع کیا گیا ہے، یعنی صفت کو کہتے ہیں، اور یہ اسم کی علامت اس لیے ہے
کہ صرف اپنے ذات یعنی موصوف میں زیادتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس میں ایک زیادتی والا معنی پیدا کرتا ہے، اور زیادتی والا معنی صرف اسم قبول کرتا ہے، حرف اور فعل زیادتی والا معنی قبول نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اسم کی علامت قرار دی گئی۔ اعتراض: فعل بھی صرف بنتا ہے، جیسے جاءنی رجل یضرب، کیا ہے میرے پاس ایسا آدمی جو کہ مارتا ہے، تو اس میں یضرب فعل یا جملہ فعلیہ ہے، حالانکہ رجل موصوف کے لیے یہ صفت واقع ہے، تو جواب یہ دے دیں گے جہاں بھی فعل یا جملہ فعلیہ صفت ہوگا وہ اس میں مفرد کی تعبیر میں کریں گے۔ یہاں بھی یضرب بمعنی ضارب، تو عبارت اس طرح بن جائے گی جاءنی رجل ضارب، آئے میرے پاس ایسا شخص جو کہ مارنے والا ہے۔ والتصغیر، لغوی معنی اس کا چھوٹا ہونا، اور اصطلاح میں ایک لفظ کو اس طرح تبدیل کرنا کہ وہ حقارت یا چھوٹائی والے معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجیل، چھوٹا آدمی، اور فعل کا معنی اور حرف یہ دونوں حقارت یا چھوٹائی والے معنی کو قبول نہیں کرتے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کہ چھوٹا فعل یا بڑا فعل، اس لیے مصغر ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ والنداء، آخری علامت منادہ ہونا، ندا کا لغوی معنی ہے آواز دینا، اور اصطلاح میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جیسا کہ یا زید، تو ندا اسم کی علامت اس لیے ہے کہ ندا حرف ندا کا اثر ہے، اور حرف ندا اسم پر داخل ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی اسم کی علامت ہے، یعنی ہم کسی کو پکاریں گے تو وہ اسم ہی ہوگا، ہم کام کو کبھی بلا نہیں سکتے، نہ ہی ہم کام کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، متوجہ صرف اسم ہی ہوگا، اس لیے ندا بھی اسم کی علامت۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، بس یہ تمام اسم کی خواص میں سے ہیں، اسم کی خاصیات میں سے ہیں۔ تو دراصل یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ کہ کسی چیز کی علامت وہ ہوتی ہے جو اس سے کبھی جدا نہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسماء ایسے ہیں جن پر تنوین اور لام تعریف وغیرہ داخل نہیں ہوتے، جیسے ضمائر، اسماء اشارات، تو معلوم ہوا کہ یہ اسم کی علامت نہیں۔ ضمائر اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے، اور اس پر ضمائر پر کبھی تنوین پڑھتے نہیں دیکھا، نہ ہی اس پر الف لام داخل ہوتے، اس طرح اسماء اشارہ وغیرہ۔ تو جب یہ الف لام کا ہونا، تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے، چاہیے کہ یہ تمام اسماء میں یہ علامات جاری ہوتے۔ تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ دیا فإن كل هذه من خواص الاسم، کہ علامت سے مراد میری مراد اس سے خاصہ ہے، اور خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے سوا دوسری چیز میں نہ پائے جائیں۔ اسم کی یہ خواص جو ذکر ہوئے اگرچہ اسم کے بعض اسماء میں نہیں پائے جاتے، لیکن اسم کے علاوہ کسی اور چیز یعنی فعل اور حرف میں بھی یہ نہیں پائے جاتے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ فعل پر کبھی تنوین داخل ہو، نہ ہی فعل پر کبھی الف لام داخل ہو سکتا ہے، تو یہ خواص اسم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ کبھی کبھار یعنی کسی ایک اسم میں ایک علامت ہوگی، دوسرے اسم میں دوسری علامت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی اسم میں ساری علامات ایک ساتھ ہی ہم جمع کر دیں۔ مطلب اس کا یہ کہ یہ خواص، یہ علامات اسم کے علاوہ باقی یعنی حرف اور فعل میں نہیں پائی جاتی۔ ومعنی الاخبار عنہ، مصنف کے قول اخبار عنہ کا مطلب یعنی اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد اس کا مبتدا ہونا ہے، اس کے علاوہ فعل یعنی اس کے علاوہ فاعل یا مفعول والے مسمى اخبار عنہ واقع نہیں ہو سکتے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اخبار عنہ کے ذریعے اس فہم کو ختم کیا کہ اسم کے اخبار عنہ سے مراد محکوم علیہ ہونا ہے، ان یکون محکوما علیہ، کہ اس کا محکوم علیہ ہونا، اور پھر محکوم علیہ فاعل اور مفعول مال مسمى فاعل ہو، سب کو شامل ہے۔ ویسمى اسما لسموه علی قسمین، یہاں سے یعنی اس عبارت سے اسم کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسم کے اصل ہونے میں نحویوں کا اختلاف ہے، تفصیل کچھ اس طرح کے بصریین کے نزدیک اسم اصل میں سمون تھا، سمون یعنی بلند ہونا، اور سمون ہونے کی دلیل یہ کہ اسم کی جمع اسماء اور اسامی آتی ہیں، اور تصغیر اس کی، 'سمیٌ' آتی ہے۔ 'سمیٌ' اصل میں یہ تھا 'سمیون'،
اور تصغیر اور جمع سے ہی لفظ کی اصل معلوم ہوتی ہے. سمیون سے پھر یعنی آخر میں واو اور یا جمع سمیون تھا، پھر سمیون سے سمیون بن گیا. تو یہ کہتے ہیں بصریین کے سمون کے آخر سے واو کو حذف کیا اور اس کے عوض شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے آئے، تخفیف کی وجہ سے سین کو ساکن کر دیا. تو یہ سمون سے اسمن بن گیا. مطلب یہ کہ یہ اسم دونوں قسموں حرف اور فعل سے بلند ہیں، کیونکہ صرف اسم سے کلام مرکب ہوتا ہے. جیسے زید قائم، دونوں اسم ہیں، دونوں سے ہی اکیلے ہی دونوں اسموں سے کلام مرکب ہو گئے. بخلاف فعل اور حرف کے تنہا ان سے کلام واقع نہیں ہوتا، بلکہ کلام کی ترکیب میں وہ اسم یا حرف وغیرہ کے محتاج ضرور ہوتے ہیں. جبکہ کوفیین کے نزدیک اسم اصل میں وسم تھا بمعنی علامت، پھر واو کو حمزہ سے بدل دیا وشاون اور اشاون قاعدے کے مطابق، چونکہ اسم معنی مدلول اور مسمى پر دلالت ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھا گیا. تو چونکہ کوفیین نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی اور بصریین نے یہ والی، لیکن مصنف رحمہ اللہ کو پسند بصریین کا مذہب تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر رد کر دیا لا لکونہ وسما علی المعنی، یعنی مصنف نے بصریین کا مذہب اختیار کر دیا اور کوفیین کے مذہب کو رد کر دیا کہ اسم کی اصل سمون ہی ہے، وسمن اسم کی اصل نہیں. ہر درس سے پہلے مطالعہ اور ساتھ میں عبارت پر اعراب اور ترجمہ 3-4 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سبق کی آسانی سے سمجھ آئے گی. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.